سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على سيدنا سبحان اللہ سبحان اللہ حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. ادعوني أستجب لكم سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظیم. ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي یا شفیع المذنبین. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ. حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. دعا کی خاطر یہ بزم ذکر منعقد کی گئی. اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر پاک کا وسیلہ مرحومہ مائی صاحبہ اما جی کے حق میں قبول فرمائے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. دعا پر ہی کچھ باتیں جو ذہن میں موجود ہیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. ایصال ثواب رحمت کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو اللہ نے امت مصطفیٰ میں حکماً رائج فرمایا ہے. میرا اور آپ کا یہ سفر دعا کی خاطر تھا. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہاں کسی سے مانگا جائے تو وہ خفا ہو جاتا ہے. طبرانی کی ایک روایت عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ کریم ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے تو اسے جلال آ جاتا ہے. اشتیاق کو بڑھانے کے لیے، رغبت کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگ کر دیکھو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور شرف باریابی عطا فرماؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے مانگتے ہوئے مگر قبول نہیں ہوئی. میں تو دعا کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھا. ادھر اللہ فرماتا ہے کہ تم مانگو تو میں عطا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں.
ادھر مانگتے مانگتے میرے سفید بال ہو گئے مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ وجہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، انہوں نے اس پر ایک مستقل رسالہ قائم فرمایا۔ جیسے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے تو مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ وقت مقررہ پر نہ پڑھی جائے، آپ فجر کے وقت میں عشاء کی پڑھ لیں تو قبول نہیں ہے۔ جو طریقہ مجھے اور آپ کو شریعت مصطفیٰ نے بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق دعا مانگی جائے تو آپ فرماتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے کچھ طریقے ہیں، وہ میں جتنے بھی عرض کر سکا آسانی سے، چونکہ 11 بجے ہم نے دعا بھی کرنی ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگا جائے تو بے رغبتی اور عدم دلچسپی کے ساتھ نہ مانگا جائے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں میری طرح، یہ بھی ایک انداز ہے اور دیکھنے والے کو یقیناً یہ انداز مناسب۔ کچھ مانگتے ہیں تو ایسے مانگ لیتے ہیں۔ آپ بھی صبح شام تشریف لے کر جاتے ہیں محافل میں، اکثر یہ منظر دیکھنے میں ملتا ہے، دعا کہیں پر مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں پر رہے ہوتے ہیں، بے رغبتی کے ساتھ، عدم دلچسپی کے ساتھ۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا قبلہ بیت اللہ المشرفہ ہونا چاہیے، اور دعا مانگنے کے لیے جو طریقہ ہے ہماری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہونا چاہیے۔ اب اس میں تینوں طرح سے دعا کا طریقہ وہ حضور سے ثابت ہے، چاہے تو ہاتھوں کو ملا کر ایسے مانگ لیں، چاہے تو ایسے مانگ لیں، اور چاہے تو ایسے مانگ لیں۔ یہ تینوں طریقے حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حج کے موقع پر میدان عرفات میں آقا علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں کو اتنا بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ حضور کے کرتے کی آستین سے سرکار کی مقدس بغلوں کی سفیدی سے صحابہ کو نظر آ گئی۔ بے رغبتی کے ساتھ نہیں، عدم دلچسپی کے ساتھ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ ادھر میں مانگ رہا ہوں، ادھر اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ایک دوسرا طریقہ دعا مانگنے کا، جب بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست طلب دراز کیا جائے تو بخیلوں کی طرح اور کنجوسوں کی طرح دعا نہ مانگی جائے۔ جب مانگنا رب سے ہے تو پھر حساب کیسا؟ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں تشریف فرما ہے، اور ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا، نماز کے بعد اب اس نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا، مولا صرف مجھ پہ رحمت کر اور صرف محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر۔ سرکار نے اسے بلا لیا، فرمایا تو نے اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو صرف ہم دو لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے، مجھ پہ رحمت کر یا محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر۔ فرمایا اس کی باقی مخلوق کہاں جائے؟ حضور تو پھر آپ میری اصلاح فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو بخیلوں کی طرح نہ مانگو، کنجوسوں کی طرح نہ مانگو۔ یہی وجہ ہے سرکار نے ہمیں فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، جنت بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ دعا کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ حضور کیوں؟
فردوس کیوں مانگے؟ فرمایا اس لیے کہ ہر جنت کی چھت اس سے اوپر والی جنت کا فرش ہے. سبحان اللہ. درجہ بدرجہ 7 جنتیں. فرمایا ہر جنت کی چھت دوسری جنت کا فرش ہے. فردوس وہ جنت ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک اور بھی عرض کرتا ہوں. ایک شخص آ کر ایسے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے جنت میں، سرکار کے زمانے پر، مولا مجھے جنت میں داہنی طرف والا محل دے دے. فردوس میں داہنی طرف والا. صحابہ بھی موجود تھے، سرکار بھی تشریف فرما تھے. سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے اس نے تیرے لیے 10 محل تیار کیے ہو، تو ایک مانگ کے بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب سے ہی کھاتا کھول کے بیٹھ گئے ہو. اس سے اس کے فضل کا سوال کرو اور کھل کے سوال کرو. جب بھی اللہ سے مانگو، یہ دوسرا طریقہ ہے. ایک تو بے رغبتی، عدم دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا بخیلوں کی طرح نہیں، اپنے دامن طلب کو وا کر کے اپنے اللہ سے اس کے کرم کے مطابق فضل کا، رحمت کا اور برکت کا سوال کرو. تیسرا طریقہ جس پر مجھے اور آپ کو آج توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، وہ یہ کہ دعا مانگنے والا دعا مانگنے سے پہلے دیکھے کہ میرے پیٹ میں لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی لوگوں کے اندر ایک پریشانی ہے کہ بڑا عرصہ گزر گیا دعائیں مانگتے مانگتے کرتے کرتے مگر قبول ہی نہیں ہوتی. ایک صحابی جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ادھر میں مانگوں ادھر قبول ہو جائے. سرکار نے فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے لقمے کو پاک کر لو. سبحان اللہ. اپنی روزی کو پاک کر لو. حضور کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے، شیشے میں اتارنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اگلے سے فراڈ کر لیا ہے، اس کو بیوقوف بنا لیا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، مگر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. دھوکہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اگلے کو شیشے میں اتار رہا ہوں، یہ نہیں پتا میں نے اپنی قبر کو برباد کر لیا ہے، اپنی دنیا کو برباد کر لیا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر لیا. زندگی تو وہی ہے کہ جس کی ہم میں سے کچھ ظہر کے قریب ہے، کچھ عصر کے قریب ہے اور کچھ مغرب کے قریب ہے. سارے قطار میں لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی باری کے انتظار میں. بے شک. اور میت کے ساتھ آپ یقین جانیں، یعنی اب لوگوں کو یہ بات بھی پوچھنی پڑ رہی ہے کہ صاحب جنازے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری. میں کرم پور کے علاقے میں ختم شیخ پر پچھلے دنوں گئے، 2-3-4 دن پہلے، تو وہاں پر اشارے ثواب کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا. انہوں نے پوچھا جی جنازے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا بغیر وضو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، خانہ خدا میں آپ تشریف فرمائیں، لوگ بغیر وضو کے بھی جنازے پڑھ نہیں لیتے؟ جی پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے بھی. وہاں سے سگریٹ پی کے آتے ہیں تو کس کے ساتھ دھوکہ کرنے لگے ہیں؟ وہ جو سامنے بیچارہ چارپائی پہ لیٹا ہے اس کے ساتھ دھوکہ دے رہی ہو یا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ تو ایک فضل کا سلسلہ ہے. جنازہ تو رحمت الہیہ کا میت کے متعلق پہلا اظہار محبت ہے، جسے خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. سرکار فرماتے ہیں میری امت میں جو شخص فوت ہو جائے اس کے جنازے میں 100 مومنین مل کر میت کی بخشش کی دعا کر دیں، اللہ ان 100 لوگوں کی دعا کا صدقہ مرنے والے پر جنت کو واجب فرما دیتا. نگاہ رسول دیکھ رہی تھی، ہو سکتا ہے میرے کسی غلام کے جنازے کے ساتھ 100 لوگ نہ ہوں تو وہ رہ جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے سرکار نے رحمت کا دوسرا فرمان ارشاد کیا. فرمایا 100 لوگ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں،
میت کے جنازے میں 40 لوگ شامل ہو کر دعا کر دیں، 39 آمینیں اللہ رد کر سکتا ہے، 40ویں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی نگاہ رحمت یہ بھی دیکھ رہی تھی، ہو سکتا ہے